دلی والوں کا چٹورا پن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے پوتے جناب شاہد احمد دہلوی کی کتاب اجڑا دیار کے حوالے سے اس زمانے کی دلی کا آنکھوں دیکھا حال بتاؤں گا۔ شاہد احمد دہلوی نامور ادیب اور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے، مشہور ادیب مولوی بشیر الدین کے بیٹے، ایک اعلیٰ ادبی شخصیت اور ادیب گر تھے۔ ان کی کتاب اجڑا دیار ہمیں دلی اور دلی کے رہنے والوں سے جس طرح متعارف کراتی ہے اور بھرپور دلچسپی اور علمیت کے ساتھ جس طرح ہمیں دلی کی تہذیب و تمدن سے روشناس کراتی ہے، وہ اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دلی والے بڑے چٹورے مشہور تھے، انہیں زبان کے چٹخروں نے مار رکھا تھا۔ کچھ مردوں ہی پر موقوف نہیں، عورتیں بھی دن بھر چڑھتی رہتی تھیں، اور کچھ نہیں تو پان کی جگالی ہوتی رہتی تھی۔ بنگلہ پان تو غریب غربا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب دیسی پان افراد سے ملتا ہو تو موٹے پتے کون چبائے؟ 2-2.5 آنے میں ڈھولی ملتی تھی۔ یہ بڑے بڑے پان اور ایسے کرارے کے پان اگر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے تو اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں۔ سن 1942 تک چھالیا پرانی رول کی روپے کی 4 سیر آتی تھی۔ کتھا کلکتے کا 2 روپے سیر۔ چونے کی کلیاں پان والوں کے پاس رکھی رہتی تھیں۔ چونے کے دام نہیں لیے جاتے تھے، پان خریدیے اور چونا مفت لیجیے۔ پان والے گلی گلی پھر کے بھی پان بیچا کرتے تھے۔ 1 پیسے کے 6، 1 پیسے کے 8۔ پٹاری ہر گھر میں ہوتی تھی، فوری خاطر پان ہی سے کی جاتی تھی۔ پان کی تھالی میں عموماً کوئی شعر گندا ہوتا تھا، مثلاً دست نازک بڑھائیے صاحب، پان حاضر ہے کھائیے صاحب۔ اتنے اچانک آ جانے والا پان ختم کرے بازار سے مٹھائی، کچھ سلونا اور موسم کا میوہ آ جاتا، پھر مہمان کی خوب خاطر تواضع کی جاتی۔ دلی والے متواضع بھی بہت تھے، قرض کریں دام کریں، مہمان پر اپنا بھرم کھلنے نہیں دیتے تھے۔ دلی کے غریب کماتے بھی خوب تھے، مگر اپنی عادتوں کے پیچھے محلے کے بنیے کے قرض دار اکثر رہتے تھے۔ گروی گاٹھا بھی یہی بنیا کرتا تھا، اصل چیز اس کے پاس رکھنے کے بعد پھر ہاتھ نہیں آتی تھی۔ 100-200 سود در سود میں برابر ہو جاتی تھی۔ یہ گھوس اکثر امیروں کے گھروں میں لگی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی حویلیاں بنیوں نے چپ چاپ ہڑپ لی تھیں، مگر خوش باش اور بے فکروں کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہم نے اکثر لاکھ کے گھر خاک ہوتے دیکھے۔ لال کنویں پر ایک مسلمان رئیس کا بے مثل کتب خانہ برسوں کوڑیوں کے مول بکتا رہا۔ جزرس اور کنجوس آدمی کو دلی والے منحوس سمجھتے تھے اور اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ جو کبھی صبح ہی صبح کسی ایسے کی شکل اتفاقاً دکھائی دے جاتی تو کہتے خدا خیر کرے، دیکھیے آج کیا افطار پڑتی ہے، اور اکثر ہوتا بھی یہی تھا کہ ان کے وہم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی پیش آتی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے زمانے میں ایک ایسا ہی منحوس شہر میں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی صورت دیکھ لی جائے تو دن بھر روٹی نہیں ملتی۔ شداشد بادشاہ تک اس کی شکایتیں پہنچی تو بادشاہ نے کہا، نہیں جی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ شکایت کرنے والوں نے کہا، حضور ہوتا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تجربہ کر دیکھیے۔ چنانچہ ایک دن صبح کو بادشاہ برآمد ہوئے تو لگانے والوں نے اس شخص کو بادشاہ کی نظر سے گزار دیا۔ اللہ کی شان، اس دن 2 مقدمے آ کر ایسے اڑے کہ دن کا 3واں پہر ہو گیا اور خاصا تناول فرمانے کا وقت نکل گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب جتایا گیا تو انہوں نے فرمایا، اما ہاں، یہ شخص تو واقعی میں منحوس ہے، پیش کرو اسے ہمارے حضور میں۔ حکم کی دیر تھی، اس غریب کو عصابرداروں نے پکڑا اور کشا لے آئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اما تم بڑے منحوس ہو، جو تمہیں دیکھ لیتا ہے اسے روٹی نہیں ملتی، لہذا تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ آدمی تھا حاضر جواب، بولا، حضور والا، میں تو اتنا منحوس ہوں کہ مجھے جو دیکھ لیتا ہے اسے روٹی نہیں ملتی، مگر میں نے آج حضور کے دیدار کیے تو اپنی جان ہی سے چلا۔ بادشاہ ہنس پڑے اور اس کی جان بخشی فرمائی۔ دلی والوں کی ایک کہاوت تھی کہ 1 داڑھ چلے 70 بلا ٹلے۔ کھانے کا تھک جانا ہی روگ کی جڑ ہے۔
دلی والے گھر میں بھی اچھا کھاتے تھے اور باہر بھی۔ غریبوں میں تو سبھی گھر والیاں کھانا خود پکاتی تھیں، البتہ روٹی ڈالنے کے لیے ماوا رکھی جاتی تھی۔ بغیر گوشت کے غریبوں کے حلق سے روٹی نہیں اترتی تھی۔ اور گوشت ہی کون سا مہنگا تھا، چھوٹا گوشت 4 آنے سیر اور بڑا 6 پیسے سیر۔ جمعے کو گوشت نہ ہونے کے باعث دال پکتی تو اس پر بھی 2 انگل گھی کھڑا ہوتا۔ خالص گھی روپے سیر تھا۔ اڑد کی دال اور کھچڑی پر گھی کا ڈلا رکھا جاتا تھا۔ سادی ترکاری کو ہندوؤں کا کھانا بتایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دلی میں ہوٹلوں اور چائے خانوں کا رواج بالکل نہیں تھا۔ بھٹیار خانے البتہ ہوتے تھے جن میں پائے اور اجڑی پکائی جاتی تھی۔ 2 پیسے میں پیالہ بھر کے ڈھب ڈھب شوربہ مل جاتا تھا۔ 2 پیسے کی خمیری روٹی لے کر اس میں چوری جاتی اور غریب مزدور 4 پیسے میں اپنا پیٹ بھر کر کام پر سدھار جاتا۔ مگر دلی کے دستکار یا محنت کش ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پوریوں، کچیریوں، مٹریوں اور حلوے مانڈوں کا ناشتہ کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ میاں جب ہمارے ہی دھڑ میں کچھ نہیں پڑے گا تو پھر کمائے گا کون؟ شام ہوتے ہی چوک کی بہار شروع ہو جاتی۔ جامع مسجد کی مشرقی رخ جو سیڑھیاں ہیں ان پر اور ان کے پہلوؤں میں ہر قسم کا سودا بکتا تھا۔ یہیں شام کا چٹور پن بھی ہوتا تھا۔ سستے سمے تھے، 1 پیسے میں 4 سودے آتے تھے۔ دستکار شام کو دھیان کیا لے کر آتے، دھیلی پاولا گھر میں دیتے، باقی اپنی انٹی میں لگاتے۔ کارخانے سے یا کام پر سے گھر آنے کے بعد میلے کپڑے اتارتے اور نہا دھو کر اجلا جوڑا پہنتے اور چھیلا بن کر گھر سے نکلتے۔ میاں شبو کی سجدھج تو ذرا دیکھیے، سر پر چنی ہوئی 2 پلی، بالوں میں چمیلی کا تیل پڑا ہوا، خس کا پھویا، بیچ کی مانگ نکلی ہوئی، چکن کا کرتا، اس کے نیچے گلابی بنیان، سیدھے بازو پر سرخ تعویذ بندھا ہوا، کرتے میں سے جھلک رہا ہے۔ چست پاجامہ، لاہور کاملہ گیری ازار بند، ڈھکا چھپا ہونے پر بھی اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ پاؤں میں انگوری بیل کی سلیم شاہی، ٹھمک چال، اپنے ڈنٹر قبضوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ دن بھر لنگوٹ کسے ہتھوڑا چلاتے ہیں تو شام کو 2 روپے پاتے ہیں۔ مگر نیتیں اچھی تھیں اس لیے پیسے میں بھی برکت تھی۔ شب برات پر پیدا ہوئے تھے، یوں نام شبراتی رکھا گیا تھا جو مخفف ہو کر شبو رہ گیا۔ ہاتھوں میں شبو سلام جھکاتے اور سلام لیتے۔ میاں وعلیکم سلام، میاں جیتے رہیے، میاں سلامت رہیے کہتے سوئی والوں سے چتلی قبر اور مٹیا محل کے بازار میں سے نکلتے ہوئے چوک پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کے 2 یار مل گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کے چہرے پر شفق سی پھول گئی۔ بولے، ابے خوب ملے، میں تو دل میں کہہ ہی رہا تھا کہ اپنا کوئی یار مل جائے تو مزہ آ جائے۔ یاروں کی ٹولی ہنستی بولتی آگے بڑھی تو سامنے میاں سبحانہ قیمے کی گولیاں بنا بنا کر کڑاہوں میں اوپر رخ سے ڈالتے جاتے ہیں۔ جب 8-10 اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک ڈنڈی سے انہیں اونٹتے ہوئے تیل میں کھسکا دیتے ہیں۔ یاروں نے میاں سبحانہ سے صاحب سلامت کی۔ میاں شبو نے کہا، استاد کیا موقع ہو رہے ہیں؟ سبحانہ بولے، میاں آؤ جی کرخندار، آج تو کئی دنہ پیچھو تم نے صورت دکھائی، خیر تو ہے؟ شبو بولے، کرخندار نے نامہ نہیں دیا تھا ورنہ اب توڑی تو تمہارے ہاں کے کئی پھیرے ہو جاتے۔ اچھا لاؤ 4 دونے تو بنا دو۔ گولیاں ہی لوگے یا کچھ اور بھی رکھ دوں؟ اما تم دینے پر آؤ گے تو بھلا کیا رہنے دو گے؟ اس ضلع جگت کے بعد میاں سبحانہ نے ڈھاک کے ہرے پتوں کے دونے بنا بنا کر دینے شروع کیے۔ قیمے کی گولیاں، مچھلی کے کباب، لونگ چڑے، تئی کباب، پانی کی پھلکیاں، ان پر چٹنی کا چھینٹا مارا اور بولے، آج بڑا تحفہ مال ہے، مزہ آ جائے گا۔ اور واقعی میں مزہ آ گیا۔ آنکھ اور ناک دونوں سے پانی ساون بھادو کی طرح بہنے لگا۔ شبو سی کرتے ہوئے بولے، اما استاد آج تو تم نے آگ لگا دی، دیکھتے ہو کیا حال ہو رہا ہے؟ سبحانہ نے کہا، کرخندار یہ نزلے کا پانی ہے، نزلے کا، اس کا نکل جانا ہی اچھا، میاں 100 بیماریوں کی جڑ ہے نزلہ۔ اتنے میں سقا کٹورا بجاتا ہوا آ گیا۔ میاں آب حیات پلاؤں؟ صابر صاحب کے کنویں کا ہے۔ سب نے کہا، بھائی اچھے وقت آ گئے، لاؤ۔ برف جیسا ٹھنڈا پانی پیتل کے موٹے موٹے کٹوروں میں ڈال کر سب کو دیا۔ سب نے ڈگڈگا کر پیا تو منہ کی آگ کچھ بجھی۔ پیسے 2 پیسے سقے کو دے کر آگے بڑھے تو کھیر والا دکھائی دے گیا۔ ان بڑے میاں کی کھیر بھی سارے شہر میں مشہور ہے۔ بھائی واہ، ان کی ہر چیز سفید ہے۔ بڑے میاں کے بال،
بھویں، پلکے، داڑھی، کھیر، لگن پوش، سب سفید براق، ایک ایک دو دو پیالے سب نے کھائے۔ جو سوند بن اور داغ کا مزہ ان کی کھیر میں آتا ہے کسی اور کے ہاں نہیں آتا۔ آگے بڑھے تو پہلوان کو دیکھا کہ سنگاڑے کے کونے پر ایک مونڈے پر بڑا سا ہنڈا دھرا ہوا ہے، ہنڈے پر لال کھاروا پانی میں تر بتر پڑا ہوا ہے، اور پہلوان آواز لگا رہے ہیں، آنے والا 2 پیسے۔ یاروں کی ٹولی ان کے پاس پہنچی۔ کیوں پہلوان، کیا سارے گاہکوں کا مول 2 پیسے لگا دیا ہے؟ پہلوان بولے، میاں میرے، میں تو اپنی قلفیوں کی آواز لگا رہا ہوں، تمہارے تئیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ شبو نے کہا، ماں ہم سمجھے تم نے ہماری بھی اوقات ٹکے کی سمجھ لی۔ پہلوان بولے، جی بھلا میں ایسے غوث آپ کی شان میں کر سکتا ہوں؟ آؤ بیٹھو، مونڈا لو، آج میں تمہیں پستے کی کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر پہلوان نے ہنڈے میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹول کر ایک بڑی سی مٹی کی قلفی نکالی، چکو سے اس کے منہ پر سے آٹا ہٹایا اور ڈھکنا الگ کر کے برف میں ایک چمچہ کھڑا کر دیا اور بولے، لو تم یہ اخورا لو۔ چاروں کو انہوں نے اخورے کھول کھول کر تما دیے۔ بولے، نیرے پستے ہیں، دودھ میں گھٹے ہوئے، بہت عمدہ برف تھی، سچ مچ ہونٹ چاٹتے رہ گئے سب کے سب۔ چلتیوں کو جب دام پوچھے تو 1 روپیہ۔ شبو بولے، آقا یہ کیا، تم تو 2 پیسے کی آواز لگا رہے تھے۔ پہلوان نے کہا، میاں میرے 2 پیسے والی بھی ہے میرے کنے شربت کی، بھلا وہ تمہارے لحاق ہے؟ رئیسوں کے کھانے کی یہی پستے کی ہوتی ہے، سارے شہر میں ہو آؤ، جو ایسی کہیں مل جائے تو اپنے پیسے واپس لے جانا۔ شبو اور ان کے یار بھلا اپنے آپ کو غریب کیسے تصور کر لیتے؟ بولے، سچ کہتے ہو، تم جیسا مجاز دان اور ہم جیسا قدردان بھی کم ملے گا۔ لو تھامو روپیہ۔ چھنکتا ہوا روپیہ پہلوان کی گود میں آ پڑا۔ شبو نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی اب منہ سلو نہ کرنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے کہا، چڑیا والے کے ہاں چلو۔ دوسرا بولا، ہماں کل ہی تو میں نے 20 کے ہاں کے تکے کھائے تھے، آج کہیں اور چلو۔ تیسرے نے کہا، اچھا تو چچا کے ہاں چلو۔ یہ وہی چچا ہیں جن کا ذکر خیر ہم پہلے سے کر چکے ہیں، چلیے ان کرخنداروں کے ساتھ بھی چل کر دیکھیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ چچا کبابی پائے والوں کے رخ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پہلو میں اکیلے بیٹھے تھے۔ پرانے زمانے کے آدمی تھے، بڑے بد دماغ، منہ پھٹ یار، لوگوں کو چھیڑ کر ان سے گالیاں کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ یاروں کی چوکڑی نے ادھر کا رخ کیا۔ شام کا جھٹ پٹا ہو چکا تھا۔ چچا کے ٹھیے پر 2 شاخہ جل رہا تھا۔ چچا سیقیں بھر بھر کر رکھتے جاتے تھے اور ان کا لڑکا بندو پنکھا جل رہا تھا۔ 5-7 گاہک کھڑے تک رہے تھے اور چچا کو ٹرداس لگی ہوئی تھی۔ میاں شبو کو شرارت سوجی، آگے بڑھ کر روپیہ چٹکا کر چچا کی طرف اچھالا۔ بڑے میاں 1 روپے کے کباب دے دو جلدی سے۔ چچا نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، روپیہ اٹھایا اور اسی طرح سڑک پر اچھال دیا۔ پھر بغیر ان کی طرف دیکھے بولے، میاں بھائی بننے، تمہیں جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لو، میں تو لمبر سے دوں گا۔ پہلے ان میاں کی دوانی آئی ہوئی ہے، انہیں نہ دوں تمہیں دے دوں۔ کل بھی تم سری کے ایک حرامی آئے تھے، میں نے ون سے کہا، دیکھو میاں ودھر میرا بھائی ایوز بیٹھتا ہے، وس سے لے لو، سیخ بھی بھاری بھرتا ہے اور فائدے میں بھی رہو گے، بلکن کوئی اور چیزن کھا لو بننے، یہ آگ کا کام ہے، گرم چیز ہے تمہیں نقصان کرے گی۔ کوئی باہر والے تھے، ون کی سمجھ میں آ گئی، روپیہ اٹھا کر چل دیے۔ شبو بولے، مگر چچا ہم تو مریم ٹولٹم نہیں، تم ہی سے کھا کے جائیں گے۔ اے میرے میاں، میں کب کہتا ہوں کہ جاؤ، مگر ذرا چھری تلے دم تو لو، تم ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو اور میں جلدی کا کام نہیں کرتا۔ ان گاہکوں کو پہلے بھگتا دوں، ابے لمڈے قالین بچھا دے ان کے لیے، چین سے بیٹھو، ہمیشہ کے آنے والے ہو، پھر بھی ایسی نیدانی کی بات کرتے ہو، چلو بیٹھو۔ لمڈے نے چھپے ہوئے ٹاٹ کا ٹکڑا چچا کے ٹھیے کے پیچھے بچھا دیا۔ ٹاٹ میلا اور گندا تھا، چاروں اس پر اکڑو ہو بیٹھے۔ کچھ دیر بعد چچا نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، بولے، میاں بھائیوں ٹک کر بیٹھو، اشرافوں کی طرح یوں اٹھاؤ چولہا، کب تک بیٹھو گے؟ کیا آگ لینے آئے ہو؟ ہاں بولو، کیا دوں؟ چچا تم تو جانتے ہو، 4 آدمیوں کے لیے بنا دو اپنا نسخہ، بس تو 4 سیخیں، 4 بھیجے اور 4 گھی کیے دیتا ہوں۔ چل بے لمڈے، 2 پیسے کی برف لے لبک کے اور لا کر بالٹی میں پانی بنا دے۔ ابے آ گیا سالے، ابھی یہیں اینڈ رہا ہے، بے تیتری ہو جا۔ اور بندو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ چچا کے باپ دادا سب اسی جگہ بیٹھتے تھے، ان کے کباب بادشاہ کے دسترخوان پر جایا کرتے تھے، انہی کا نسخہ سینہ بسینہ چچا کو پہنچا تھا۔
قیمے میں کچھ اس حساب سے مسالے ملاتے تھے کہ جو بات ان کے کبابوں میں ہوتی تھی دلی کے کسی اور کبابی کے ہاں نہیں ہوتی تھی۔ چچا نے نسخے میں یہ اضافہ کیا کہ جو بیٹھ کر یہیں کھانا چاہیں ان کے لیے بھیجے اور گھی کا انتظام بھی کر لیا۔ بھیجا بکری کا ہوتا تھا، سیخیں جب سک جاتی تو انہیں غوری میں اتار کر ان کے ڈورے نکال دیتے، پھر ایک بادیے میں 4 کٹوریاں گھی ڈالتے، جب پیاز سرخ ہو جاتی تو 4 سیخیں اور 4 بھیجے اس میں ڈال کر گھونٹ دیتے۔ چنگیر میں خمیری روٹیاں رکھ کر کباب کی غوری انہوں نے میاں شبو کو تھما دی، پھر ایک چھوٹی سی غوری میں پیاز کا لچھا، ہری مرچیں، پودینہ، کیری کا لچھا، ادرک کی ہوائیاں رکھ دیں، اس طرف نیبو اور گرم مسالہ رکھ دیا اور بولے میاں یاد کرو گے چچا کو، ہم تو چلنیاروں میں ہیں، ایک دن سن لوگے کہ چلال لد گئے پھر تمہارے تئیں معلوم ہوگی کہ چچا کی قدر۔ شبو بولے چچا ایسے دل پھٹنے کی باتیں مت کرا کرو۔ چچا نے کہا نہیں میاں میں سچ کہتا ہوں، بہت گئی تھوڑی رہی، اب تو میرے میاں چپلی کباب کا زمانہ ہے، کبھی نام بھی سنا تھا اس کا، دلی والے اب گولے کے کباب نہیں جوتیاں کھائیں گے جوتیاں۔ اس کے بعد چچا کا ناریل چٹخا اور مغلغزات کا ایک دریا ان کے منہ سے رواں ہو گیا۔ میاں شبو اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں اشارے کیے اور چپکے سے وہاں سے کھسک گئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں دلی کے چٹورے پن کے بارے میں معلومات آپ حضرات کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔